نشکاری سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ نشکاری سے پی آئی اے کی عظمت آہستہ آہستہ بحال ہوگی۔ مشیر نشکاری محمد علی کی میڈیا سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل سمیت سب کی رہنمائی سے بولی کا مرحلہ مکمل ہوا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، اب تک پی آئی اے کے 100 جہاز ہونے چاہیے تھے۔ قومی ایئر لائن کے آپریشنل 18 میں سے 12 طیارے لیز پر ہیں۔ قومی ایئر لائن سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ اداروں کی نجکاری کا عمل 20 سال پہلے شروع ہوا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت کو خوشائن قرار دیا۔ کمیٹی نے حکومت سے کوٹ لکھپت جیل میں زیر حراست پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ شامل۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ رہائی سے رہنما مذاکراتی عمل میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامعنی اقدامات پر ہے اور اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات پائیدار نہیں ہو سکتے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران صدر محمد بن زائد وزیر اعظم شہباز شریف دیگر اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی امور سمیت پاک یو اے ای تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس پر حاضری، دونوں مقامات پر صدر نے فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر زرداری نے حضرت حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کی امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ صدر زرداری نے حضرت امام حسین کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ سائبر کرائم جدید دور کا بڑا خطرہ ہے۔ سندھ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سائبر کرائم کے خلاف عالمی دن پر پیغام، کہا آن لائن دھوکہ دہی اور ہیکنگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ نوجوانوں کو سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ذمہ داری سے متعلق شعور دینا وقت کی ضرورت ہے۔ آن لائن فراڈ، جعلی سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل اسکیم سے عوام کو محتاط رہنا ہوگا۔ معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج سے اعتماد بحال ہوا اور ملکی برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے میں پاکستان پر 16 صفحات پر مشتمل خصوصی رپورٹ شائع۔ رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انٹرویو شامل، معیشت، سرمایہ کاری کے مواقع اور اہم پالیسی ترجیحات پر تفصیلی تجزیہ شامل۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2025 کی بنیادیں بہتر ہیں۔ کئی برسوں بعد پاکستان نے پرائمری بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ آئی ٹی برآمدات 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی۔ آسمان سے برستے ہوئے موتیوں نے بریک لگا لی۔ آزاد کشمیر اور گلیات میں 3 روز سے جاری برف باری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ چترال میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج، معلم جبہ میں سیاحوں کی موج مستیاں، لیا میں پارہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ -3 ریکارڈ، پشاور 6، اسلام آباد 7، لاہور 10، کراچی 14 سینٹی ڈگری گریڈ ریکارڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے رائل بحرین نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی بحری سلامتی پر تبادلہ خیال، بحری تعاون اور دفاعی اشتراک بڑھانے کے امکانات پر غور۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی معیشت تباہ کر دی، اقوام متحدہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے اوائل میں جی ڈی پی میں 6.5% کمی، بے روزگاری 75% اور 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار ہیں۔ افغانستان عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے اور انسانی حقوق کے بغیر طالبان کی مالی یا قانونی حیثیت نہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کا موقف درست ثابت۔
ہندوتوا نظریے کے ذریعے اثر بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ریاست بن گیا۔ کرسمس منانے پر انتہا پسندوں کی مسیحی برادری کو دھمکیاں۔ دلی میں بجرنگ دل کے شر پسندوں نے کرسمس کے تہوار کے دوران مسیحی خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ ماضی میں بھی مختلف ریاستوں میں مسیحی برادری خوف و ہراس میں مبتلا رہی۔ عالمی جریدے ڈی ڈپلومیٹس کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے خلاف انتہا پسندانہ واقعات بڑھ چکے۔ 2014 کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اقلیتوں کے خلاف مظالم میں اضافہ۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل کا غزہ سے کبھی نہ نکلنے کا اعلان۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کبھی بھی غزہ کی پٹی سے پوری طرح سے دستبردار نہیں ہوگی۔ فلسطینی انکلیو کے اندر آرمی یونٹ قائم کیا جائے گا۔ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے دستخط شدہ امن منصوبے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج پورے غزہ میں تعینات رہیں گی۔ اسرائیلی افواج کی مغربی کنارے میں خون کی ہولی پرتشدد کارروائی میں 24 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 3 افراد کو براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں 15 سالہ فلسطینی لڑکا بھی شامل۔ کارروائی کے دوران فوجی بلڈوزرز کا بھی استعمال۔ درجنوں اسرائیلی فوجی مرکزی شاہراہوں اور رہائشی علاقوں میں تعینات۔ اسرائیلی عدالت بھی نیتن یاہو کے نقش قدم پر۔ حاملہ مسلم خاتون پر تشدد کرنے والے 3 یہودیوں کو بڑا ریلیف۔ اسرائیلی عدالت نے 3 یہودیوں کو جیل بجائے گھر پر نظر بند کرنے کی حکمات جاری کر دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے یافا میں 30 سالہ حاملہ خاتون حنان ابو شہادہ کو اور اس کی ساس اور 7 سالہ بچی کو ہراساں کیا۔ اسرائیلی عدالت کی جانب سے ملزموں کو ضمانت پر رہا کرنے کے بعد اب گھر میں نظر بند کرنے کے احکامات۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے سلامتی کونسل کا اہم اجلاس میں دونوں ممالک کے مندوبین کے درمیان جھڑپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نائب مندوب مورگن اورٹاگس نے کہا کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ایران نے واشنگٹن کی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی دباؤ اور دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کی فیملی کو سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ اور مذہبی تعصب کا سامنا۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ فائرنگ کے بعد شدت پسندوں نے عثمان خواجہ کی 9 عمر بیٹیوں کو نشانہ بنایا۔ عثمان خواجہ کی اہلیہ رچل خواجہ نے توہین آمیز اور نفرت انگیز پیغامات شیئر کرتے ہوئے کہا، یہ نفرت انگیز ماضی میں بھی رہی ہے لیکن حالیہ دنوں میں بڑھ گئی ہے۔ مشکل اوقات میں اقلیتی کمیونٹیز کو اجتماعی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔